اب مولا امیر المومنین کی ولادت کہاں ہوئی؟ سب کے علم میں خانہ کعبہ میں۔ اب یہ ولادت کے لیے جو اہتمام ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ دروازے سے جائیں، دیوار شق ہوئی، لیکن آنے کے لیے بھی جو اہتمام ہوا دروازے سے نہیں ہوا، اس کے لیے بھی دیوار شق ہوئی تاکہ جو لوگ پہلے نہیں دیکھ چکے وہ اب ضرور دیکھ لیں، کیونکہ جاتے میں لوگوں نے سب نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اندر جانے کے بعد جب دوبارہ دیواریں مل گئیں تو اب زیادہ خبر پھیلی اور لوگ بار بار آتے تھے کہ اب کیا خبر ہے، کیونکہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا، اب وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہے، کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، درد ذہ میں تھی، بچی کہ نہیں بچی، بچہ بچا کہ نہیں بچا، ہر قسم کے احتمالات ہیں، لیکن کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے، پینا بھی جنت سے آ رہا ہے، لباس بھی جنت سے آ رہا ہے۔ اب جب دروازہ کھلا اب جو ہے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا کو صرف ایک ہے کہ بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، ہر طرح کی خوشی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ماں کے لیے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ بھی نہیں کھلی، اور وہ ساری مشکل حل ہو گئی کہ جب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین میں اپنی آغوش میں لیا۔ تو مولا امیر المومنین کی اگر بایوگرافی بیان کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے آنکھ کھولی اشرف الانبیاء کی آغوش میں، اور اشرف الانبیاء نے آنکھ بند کی مولا امیر المومنین کی آغوش میں، اور یہ بیچ کی پوری زندگی جو ہے وہ اشرف الانبیاء کے ساتھ ہے، نہ فقط یہ زندگی بلکہ اس سے پہلے کی زندگی، اور عالم یہ ہے کہ حضرت آدم نے جو ترک اولا کیا، اس ترک اولا کے بھی جو آثار تھے ان کو ختم کرنے کے لیے فَتَلَقَّ عَلَيْهِ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو جناب آدم نے جو کلمات لی اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ کیا تھے؟ تو کتب شیعہ اور سنی میں بیان ہوا وہ کیا تھے۔ تلقى آدم، وہ کلمات تھے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، جو اگر ان ساری روایات کو دیکھا جائے کہ جو شیعہ سنی میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوں تو وہ خود ایک الگ موضوع ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پنجتن کا سلسلہ کوئی نہیں ہے، آج کل کے ناصبیوں کا خاص سلسلہ چل رہا ہے، تو پنجتن کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، اور یہ مراد یہ ہے کہ جنت میں نام ہے تو ان 5 کے ہیں، جناب حضرت آدم نے توبہ کی تو ان 5 کے ناموں سے کی، دنیا میں آتے ہیں تو تطہیر میں ہیں تو یہ 5 ہیں، اور مباہلے میں جاتے ہیں تو 5 ہیں۔ مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء نے بچپن ہی میں لے لیا تھا، بس ایک وہ مرحلہ ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ایک وہ مرحلہ ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر بعض خطبوں کے حساب سے 190، نسخوں کے حساب سے 192، اور یہ سب سے بڑا خطبہ ہے، اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ قاصعہ۔ اس میں شیطان کا اور پھر اسی طریقے سے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا ذکر ہے، اور اسی میں ایک ذکر ہے کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں۔ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کو لے لیا تھا، یا بالفاظ دیگر جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اشرف الانبیاء کی کفالت فرمائی حضرت فاطمہ بنت اسد نے اور حضرت ابو طالب نے، کب؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بعد، اور جناب حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہیں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے تمام بیٹوں کو کھڑے کر کے آخر وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے جس کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہو تم انتخاب کرو، تو اشرف الانبیاء نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا کفیل کون تھے اشرف الانبیاء کے؟ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اسی طریقے سے مولا امیر المومنین کے کفیل کون تھے؟ کس نے پالا انہیں؟ تو مولا امیر المومنین کو اور زیادہ کم سنی میں، بالکل پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد لے لیا تھا حضرت اشرف الانبیاء نے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی کفالت میں تقریباً 5 سال کے بعد گئے تھے۔ یہ اور بات ہے، محبتوں کا سلسلہ تھا، دفاع کا سلسلہ تھا۔ اس مرحلے کے بارے میں خطبہ قاصیہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، سانس سلاتے تھے لوگ۔ کون؟ حضرت خدیجہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ اب یہاں پہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ جو برکت ہے لعاب رسول اللہ کی، جو برکت ہے دست رسول اللہ کی، انہی میں سے ایک برکت ہے جسم رسول اللہ کی، اسی میں سے ایک برکت ہے خوشبو رسول اللہ کی، اس کی جانب اشارہ ہے کہ یہ مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ لاکھ سے زیادہ صحابی تھے کب کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لاکھ سے زیادہ صحابی تھے، لیکن نساء میں اگر کوئی اہل تو جناب سیدہ، ابناء میں اگر کوئی ہیں تو ہیں سب یہ جمع کے صیغے، لیکن یہ دو، اور لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں لیکن نفس رسول اللہ اگر کوئی ہے تو صرف ایک، کون؟ صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سنگاتے تھے، پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ یعنی یہ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وہ تھے، لیکن انہوں نے بھی مجھے مکمل پایا کیونکہ دونوں کے دونوں ایک نور سے تھے۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا۔ اب روح القدس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیغام مستقل اور رہنمائی کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال کوہ حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے۔ کوہ حرا کا سلسلہ تھا، غار حرا کا، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں، اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا، کوئی وہاں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، انہوں نے اعلان نہیں فرمایا ہے، لیکن ابھی اسلام ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ والا اسلام ہے یہ دو مرحلے ہیں، ایک وہ ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا، جیسے ہی اعلان فرمایا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ مولا امیر المومنین اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد اور دیگر نے اعلان فرمایا کہ آپ نے جو اعلان فرمایا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ابھی کیا مرحلہ ہے کہ اعلان نہیں ہوا ہے، اور ابھی یہ فقط تین ہستیاں ہیں کہ جو رسول کے ساتھ ہیں، اور یہ دو کے دو بغیر اعلان کے بھی رسول مان رہے ہیں، بالکل ویسی جیسے کہ حضرت ابو طالب۔ لیکن ان تین کا خاص مقام ہے کہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو یہ تین ہی ہوتے تھے، کہ حضرت عباس سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ اس کی بیوی ہے، اور یہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ اشرف الانبیاء نے آ کے خانہ کعبہ کے پاس نماز شروع کی، اور ان کے پیچھے مولا امیر المومنین اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ تو یہ بچپن میں تمام چیزیں منفرد تھیں۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا، یعنی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ایک خاص مقام کو جو بعد میں اور آگے بیان ہوگا، وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی، یعنی وحی الہی کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور مولا امیر المومنین کے کان کوئی عام کان نہیں ہے، شیطان کی چیخ ایسی نہیں تھی سب نے سنی، اور شیطان کی چیخ کو بھی سن رہے ہیں۔ جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، یہ اصل فضیلت ہے، یہ فضیلت کسی میں بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا پورا شور مچایا جائے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا ہو کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ رسول اللہ کو 2 منٹ دیکھ کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ اشرف الانبیاء کیا کیا سنتے ہیں؟ سب سے اہم چیز وہی، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو۔ اور کیا سنا؟ شیطان کی چیخ اشرف الانبیاء نے بھی سنی، مولا امیر المومنین نے بھی سنی۔ کیا دیکھا؟ نور کو مولا امیر المومنین، اشرف الانبیاء بھی دیکھتے تھے اور مولا امیر المومنین۔ فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پہ ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے معجزے کے لیے درخواست کی، اور اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ بدر میں مارے جائیں گے، کچھ احزاب میں مارے جائیں گے، میں دکھا بھی دوں معجزہ تم مانو گے نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ درخت سامنے ہے، اس کو آنے کا حکم دیجئے۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے خطبہ خاصیہ میں ہے کہ درخت سامنے ہے، اس کو حکم دیں کہ جڑ کے ساتھ نکل کے آئے۔
تو اشرف الانبیاء نے حکم دیا، اور مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندے کی آواز ہوتی ہے اور جس طرح شور ہوتا ہے، اس طرح سے شور ہوا اور درخت جڑ سے نکلا، اور آپ نے حکم دیا کہ پاس آؤ، وہ پاس آ گیا، اور شاخیں کھجور نے مجھ پر اور رسول اللہ پر اس طرح جھکا دی اس درخت نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ یہ تقسیم ہو جائے، تو آپ نے حکم دیا کہ تقسیم ہو جاؤ 2 حصوں میں۔ پھر کہا کہ ایک کو اپنے پاس بلائیں، پہلے دور بھیجیں، اب تقسیم کریں، پھر اپنے پاس بلائیں اور ایک سے کہیں کہ دور ہو جاؤ۔ یہ سب کر کے دکھایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی کہا کہ یہ بڑا جادو ہے۔ مولا امیر المومنین نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں، تو مولا امیر المومنین کا بھی مذاق بنایا کہ یہ اس کا خاص آدمی ہے، یعنی دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول کا خاص آدمی ہے۔ مولا امیر المومنین کا بچپن بھی طویل ہے، الگ الگ واقعات ہیں، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ ہر مرحلہ اشرف الانبیاء کے ساتھ گزرا، جس میں سے ایک اہم ترین مرحلہ جو تھا خطبہ قاسیہ میں بیان ہوا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت جو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی بیان کی وہ یہ کہ یا علی، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم وہ دیکھتے ہو۔